اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ اولی الکرم والصدق والصفا واصحابہ النجوم والہدی اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی شأن عظمت حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین طویل احترام، جیسا کہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس چل رہا ہے، گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کے 7ویں سال کے اہم واقعات کی طرف رخ کیا، اور اس میں سب سے اہم جو واقعہ ہے خیبر کی فتح کا ہے، جنگ خیبر کا واقعہ ہے، اور اس کے کیا اسباب تھے مکمل طور پر ہم نے ابتدا سے لے کر یہ جنگیں کیوں ہوئی اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ پھر خیبر کے قلعے کیسے فتح ہوئے اور یہودیوں نے کس طرح تیاری کی تھی، بنو غطفان والوں کی کیا تیاری تھی، پورا ہم جو ہے مکمل فتح تک سماعت جو پچھلے جمعہ کر چکے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے خیبر کا جو اصل قلعہ تھا وہ فتح ہوا۔ اس کے بعد پھر دیگر فتوحات خیبر کے الگ الگ قلعوں کی ہوتی گئی، مسلمان آگے بڑھ کر یہودیوں پر مسلط ہو گئے اور ان پر قبضہ پا لیے۔ اب دو چار اور واقعات جو تھے پچھلے جمعہ رہ گئے تھے، اس میں سے میں چند واقعات آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو راستے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بلند آواز کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے، یعنی نعرے لگاتے ہوئے وہ لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی کو اختیار کرو، آرام سے چلو، آہستہ آواز سے نعرے لگاؤ، تم ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو، تم ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تمہاری آواز آہستہ نہیں سن سکتا، یعنی تم جس کے نعرے تکبیر بلند کر رہے ہو، اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے، اور بلند آواز سے پکارو تب بھی سنتا ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک میانہ روی کو اختیار کرو۔ اسی حدیث مبارکہ کے آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرتے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہوئے چل رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں، یعنی ایک ایسی چیز بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جتنا اس کی کثرت کرو گے جنت میں تمہارے لیے خزانے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا نام آتا ہے جن کو اسود راعی سیرت نگاروں نے لکھا۔ یہ اسود راعی جو ہے جس وقت خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی، مسلمان اور یہود آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان کو پتہ چلا کہ جنگ چل رہی ہے، تو یہ ایک حبشی غلام تھے، یہ جو ہے یہود کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہود کے کچھ لوگوں کی۔ تو جب وہ بکریاں چرا رہے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ جنگ کا معاملہ پیش آ گیا ہے اور مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کر لیا ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کون ہیں آئے میدان میں، آ کر پوچھا تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو پتہ چلا کہ یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو وہ دوڑے دوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سلام عرض کیا اور ملاقات کی، بات ہوئی، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے اس پر کیا اجر ملے گا؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتا ہوں، کلمہ پڑھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یہود کی بکریاں ہیں میرے پاس، امانت ہے،
میں ان کا خادم تھا، چرانے کے لیے نکلا تھا، اب ان کا کیا کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خیبر کے قلعوں کی طرف بھیج دو اور ان کو پیچھے سے کنکریاں مارو، یہ اپنے مالکین کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گی۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اسود راعی نے بکریوں کو چھوڑ دیا، پیچھے سے کنکر مارنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جس کی جتنی بکریاں تھیں وہ ان کے دروازے تک جا کر پہنچ گئی، پورے بکریاں اب ان یہود کے پاس پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد یہ اسود راعی اب مجاہدین کے صف میں کھڑے ہوئے، جنگی لباس انہوں نے پہنا اور جہاد کے لیے چلے گئے، اور لڑتے لڑتے اس میدان میں، خیبر کے میدان میں شہید ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ یہ جو اسود راعی آئے تھے، راعی کہتے ہیں اصل چرواہے کو، بکریاں یا اونٹ جو چراتے اس کو راعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، اس شخص نے عمل تھوڑا کیا اور اجر بہت زیادہ اس نے پایا۔ یعنی کیا کیا؟ ایمان قبول کیے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، نہ کوئی نماز پڑھے، نہ روزہ رکھا، نہ صدقہ و خیرات کیا، کوئی کام نہیں کیا، تھوڑا سا عمل ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ فرمانے لگے کہ اس تھوڑے اجر پر، اس تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر اور انعام و اکرام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان ہے تو پھر ایمان سلامت جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بندہ بہرور ہوگا۔ ایمان نہیں ہے، لاکھ اعمال کر لے، لاکھوں روپیے صدقہ و خیرات کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، اچھے عمل کر لے، کئی مرتبہ حج کر لے، لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان دل میں نہیں ہے، تو پھر عمل کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، تو ایمان کی سلامتی کی جو ہے دعا کرتے رہنی چاہیے اور اس کی حفاظت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ خیبر کا جو معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا جو قموز تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے قلعے فتح ہوتے گئے جس کا نام نعیم ہے، نضار ہے۔ یہ قلعے ایک کے بعد ایک 8 قلعے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کے اندر ایک، دوسرے کے اندر دوسرا، ایسے ہی 8 قلعے تھے۔ جب آخری قلعہ فتح ہوا، اب یہودیوں کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں رہی، جتنے بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور ان کے ساز و سامان کو پورا مسلمانوں نے باندھی اور غلام بنا لیا، اور مسلمانوں نے مال غنیمت میں ان کے مال کو شمار کر لیا۔ اب یہودی بھاگتے بھاگتے رک گئے، رک کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے اور معاملے کو حل کریں گے۔ ہتھیار انہوں نے ڈال دیے، جنگ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے بھاگ کر جائے تو کہاں، مدینہ ہمارا ایک مسکن تھا، وہاں سے مدینے کے یہودیوں کو بھگایا گیا، قینقاع کو نکالا، بنو نذیر کو نکالا، قریظہ والوں کو قتل کر دیا گیا، جتنے بھاگ سکتے تھے قریظہ میں سے بھاگ کر بھی خیبر میں آ کر بس گئے تھے۔ اب دوسری زمین ان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو اسی زمین پر رہنے بسنے دیں، ہم آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اور ہم یہاں پر جو کاشتکاری کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھجوروں کا جو باغ، سب سے زیادہ کھجوروں کی پیداوار ہوتی تھی خیبر میں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم محنت کریں گے، اس کو سیراب کریں گے، یہاں سے فصل اگائیں گے، کھجور نکالیں گے، اس کے بعد ہم جزیے کے طور پر آدھا مال آپ کو دے دیں گے، آدھی اس کی خیبر کی پیداوار مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے اور مسلمان اس کے مالک ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو یہاں سے جا رہے ہیں، اب جو یہودی یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو رہنا چاہتے رہو، کام کرنا چاہتے کرو، جو جانا چاہتے ان کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ سوائے اپنے اس ساز و سامان کے جو ان کے اونٹوں پر یا سواریوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ لے کر نہیں جا سکتے، باقی پورا مال غنیمت بنا لیا جائے گا اور مسلمان اس کے مالک ہوں گے۔ جتنے ان کا ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی اور ان کی جنگی لباس تھے، تلواریں وغیرہ تھی، سونا چاندی، جتنا مال و اسباب ان کے پاس تھا، سارا مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ چھپایا ہے تو وہ بھی لا کر رکھ دو، اگر پکڑے جاؤ گے تو پھر اس کی سزا تم کو دی جائے گی۔ تو اس میں کنانہ ابن حقیق نامی ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، حیی ابن اخطب، ان کا نام پہلے بھی ذکر ہو چکا، بنو قریظہ کے وقت میں یہ بنو قریظہ کے بعد مارے گئے تھے۔ تو حیی ابن اخطب یہ یہودیوں کا بڑا سردار بھی تھا۔ حیی ابن اخطب نے جب بنو قریظہ سے وہ بھاگا تھا تو اپنے تھیلے کے اندر سونا چاندی وغیرہ لا کر خیبر میں وہ رکھ لیا تھا۔ تو وہ تھیلا
یہ کنانہ ابن حقیق، یہ حیی ابن اخطب کا داماد تھا، اس کے پاس تھا. اس نے کیا کیا، ایک زمین میں گڑھا کھود کر اس کو چھپا دیا. اب اس کے بعد سارا ساز و سامان وہاں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ سونا چاندی کہاں ہیں جو حیی ابن اخطب لے کر گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم، وہ تو لائے تھے شاید یہاں کی جنگوں میں، دوسرے ساز و سامان میں وہ مال و اسباب خرچ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس جگہ پر گاڑا گیا ہے. یا دیگر روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ جو کنانہ ابن حقیق تھا روزانہ ایک وقت میں نکلتا تھا اور اس زمین پر آ کر چیک کرتا تھا کہ محفوظ ہے یا نہیں ہے، کوئی ہاتھ تو نہیں لگا اس جگہ کو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈاؤٹ ہوا، اس پر شک ہوا، تو پیچھا کرنے لگے کہ روز کہاں جاتا ہے، جا کر ایک ہی جگہ پر بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے. تو آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کنانہ اس طرح کرتا ہے. تو حضور نے کہا کہ جاؤ اس جگہ پر چیک کرو. بلایا گیا، کنانہ کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ میں، تو میرے کو معلوم بھی نہیں. حضور نے اس کو وہاں روکا، صحابہ کرام اس مقام پر گئے اور وہاں کھدائی کی تو کنانہ ابن حقیق کا جو سونا چاندی وغیرہ سے بھرا ہوا تھیلا تھا وہ نکل آیا. تو اس کے بدلے میں کنانہ ابن حقیق کو، کیونکہ جھوٹ بولا تھا اور حضور نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ بولو گے اور کوئی سامان یہاں سے لے کر جاؤ گے تو پھر تم سے بدلہ لیا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے. جب اسٹارٹنگ خیبر کی جنگ کا آغاز ہوا تھا تو لڑتے لڑتے آگے چلے گئے، ان کو کچھ زخم لگے اور وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور زخموں سے دوچار ہو کر پہلے قلعے کے دیوار سے متصل ہو کر وہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے. تو یہی کنانہ ابن حقیق نے قلعے کے اوپر سے ایک وزنی پتھر ڈال کر حضرت محمود ابن مسلمہ کو شہید کر دیا تھا. تو ان دو وجوہات کی وجہ سے کنانہ ابن حقیق کو اس جگہ پر قتل کر دیا گیا. اب اس کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ. یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی جو یہودیوں کا سردار تھا اور کنانہ ابن حقیق کی بیٹی تھی. اب جب عورتیں وغیرہ جو باندی بنا لیے گئے، پورے عورتوں کو لے کر جب جمع کیا گیا، قیدی بنا لیے گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی لونڈی مجھے عنایت کیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان عورتوں میں سے جس کو چاہو تم جو ہے حاصل کر لو. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیے اور اپنے ساتھ لے کر گئے. تو حضرت صفیہ یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. حیی ابن اخطب سردار تھا، بنو نذیر کا بھی بنو قریظہ کا بھی، بڑے لیول کا آدمی تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دحیہ کلبی ایک نارمل شخص ہے اور بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، اور اسلام کے اندر یہ رواج ہے اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو دونوں کے اندر برابری ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تک وہ اختیار نہیں تھا کیونکہ یہ ابھی باندی بنائی گئی تھی. تو آ کر عرض کرنے لگے کہ یہ جو میچ ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کچھ اور ہے اور بی بی صفیہ کے رہنے سہنے کا انداز اور ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کے لیول کے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم صفیہ کو واپس کر دو اور دوسرے عورتوں میں سے جس کو چاہو تم لے کر چلے جاؤ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا حضرت صفیہ کو، تو اس لیول کے ہونے پر یعنی آزاد ہے. حضور اکرم، میں آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضور نے جتنے نکاح فرمائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی. ایک دو یا تین ایسی عورتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جو سردار لیول کی عورتیں تھیں، ان کے والد سردار تھے، بڑا مقام تھا ان کا ان کی قوم کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو اس نکاح کی وجہ سے ان کے کئی ماننے والے، کئی جو نیچے درجے کے تھے، وہ کئی لوگ مسلمان ہو کر اسلام قبول کر لیے. تو ایک وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی رہی ہے کثرت نکاح کی. اور کچھ نکاح ایسے ہوئے جو صرف بوڑھی عورتوں کو سہارا دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس میں سے کئی بیوہ عورتیں تھیں اور کئی طلاق یافتہ عورتیں تھیں.
جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عمر ہونے کے باوجود نکاح کیا تاکہ ان کے مالی اسباب ہو جائے، ان کو سہارا ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک نکاح ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورت سے کیا، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے جتنی 10 ازواج مطہرات تھے وہ ساری کی ساری یا تو کوئی طلاق یافتہ تھی یا کوئی بیوہ ہو گئی تھی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور بلا کر ان کو آزاد کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی پیشکش کی، حضرت صفیہ نے اس کو قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس جاتے وقت مقام صحبہ میں، یہ ایک مقام ہے، اس کا ذکر شاید گزر چکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر سورج کو واپس پلٹایا تھا۔ تو یہ اس مقام پر وہی بستی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کو 3 راتوں تک سرفراز کیا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت دے کر آپ وہاں سے پھر آگے چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج یہ بھی تھا کہ جس جگہ پر آپ جنگ کے لیے جاتے اور جنگ ختم ہو جاتی تو کچھ روز وہاں پر آپ اسٹے کرتے، وہاں رکتے۔ غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15 دن تک کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر رکتے اور وہاں کے حالات کو سنبھالتے، وہاں کی ذمہ داریاں لوگوں کو تفویض کرتے کہ بھائی تم اس پوزیشن پر رہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے۔ سارے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر کے اس کے بعد پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے تھے۔ تو ایک خیبر کے بعد بھی ویسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں پر اپنا خیمہ تھا، رسول اللہ وہاں رہ رہے ہیں۔ یہودیوں میں سے سلام ابن مشکم، اس کا پیچھے ذکر گزر چکا، اس کو مارا گیا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، کئی کی دعوت دیتے ہیں، اور جب زیادہ معلومات ہوا تو پوچھنے لگی کہ میں ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کرتی ہوں، ان کو کیا چیز پسند ہے۔ صحابہ کرام سے سب معلومات کی تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی دستی کا گوشت کھاتے ہیں۔ دستی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے گوشت تیار کیا اور اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملا دیا، اور بکرے کی جو دستی ہوتی ہے جو خاص رسول اللہ جس کو تناول کیا کرتے تھے اس کے اندر اور گوشت سے زیادہ زہر ملا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تناول کیا، جب پہلا ہی لقمہ رسول اللہ نے اٹھایا تو اس گوشت نے آپ کو بتا دیا، گوشت نے رسول اللہ کو بتایا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے گوشت کو حکم ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نوالا لیا۔ حضور کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ، غالباً وہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستر پر اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے کچھ زیادہ مقدار میں جلدی تناول کر لیا۔ حضور نے ان کے ہاتھ کو رکایا اور کہا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تفتیش کی گئی، اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر 2 وجوہات ہے، میں نے جو زہر ملایا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو مجھے یقین تھا کہ یہ گوشت آپ کو بتا دے گا یا اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام مل جائے گا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو یقیناً آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور اپنے اوپر کوئی معاملہ ہوتا تو آپ بڑھ کر انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ عفو درگزر کرنے والی ذات، ہمیشہ معاف کرنے والی ذات، کبھی آپ انتقام نہیں لیے، کبھی کسی سے رسول اللہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے۔ تو حضور نے کہا کہ اگر تیرا یہی مقصد تھا تو ٹھیک ہے، میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، لیکن اتنا مہلک زہر تھا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ صرف ایک نوالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ اس ایک نوالے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال حیات رہے حضور کی تالو میں درد محسوس ہوتا رہا۔ صرف ایک نوالا حضور نے کھایا تھا، ایک لقمے کی وجہ سے حضور کے وصال تک تالو میں آپ کے اس زہر کا اثر رہا۔ تو حضرت بشر بن برہ جو ہے زیادہ کھا چکے اور اس زہر کی وجہ سے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے تو اپنی طرف سے معاف کر دیا، لیکن بشر بن برہ کی وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو جو ہے قصاصاً یعنی قتل کے بدلے قتل کیا، حضرت بشر کا قتل ہوا اس زہر کی وجہ سے، اس زہر کے اس قصاص کی وجہ سے اس کو بھی قصاصاً جو ہے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا اور بعد تک بھی وہ عورت جو ہے زندہ رہی بعض روایتوں کے مطابق۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہی میں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ اسٹے کیے ہوئے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، یہ پہلے ہی حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہاں جا کر نجاشی بادشاہ کے سامنے انہوں نے اسلام کو پیش کیا تھا۔ وہ مکالمہ آپ پورا مکمل سن چکے۔ پھر نجاشی کو جو خط گیا تھا ہجرت کے 6ویں سال میں حدیبیہ کے بعد، اس وقت بھی حضرت جعفر وہاں موجود تھے، حضرت جعفر طیار سے گفتگو بھی تھی، اور اس خط میں جو رسول اللہ نے نجاشی کو لکھا تھا اس میں یہ مینشن کیا تھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، جو مسلمان حبشہ میں ہیں ان کو آپ مدینے کی جانب بھیج دے۔ تو جب یہ خط ملا تھا تو حضرت جعفر اور دیگر مسلمان وغیرہ جو ہے پورے تیار ہو کر واپسی مدینے کی طرف کر رہے تھے۔ جب حضرت جعفر کا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے ہیں، تو اپنے قافلے کو ڈائیورٹ کر کے حضرت جعفر بھی رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، حضرت حضور کے چچیرے بھائی حضرت علی کے بھائی ملاقات کے لیے خیبر میں پہنچے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہے، اور میں اس کا ذکر اس طرح نہیں کر سکتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، کہ میں خیبر جیت گیا اس کی زیادہ خوشی ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی، یا جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہو رہا۔ یعنی حضرت جعفر کے آنے سے رسول اللہ اتنا خوش ہوئے کہ آپ فرمانے لگے کہ مجھے جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے محسوس نہیں ہو رہا، یا میں نے خیبر کو فتح کر لیا یہ زیادہ خوشی ہے مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ اس بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور ان کو صاحب الہجرتین بھی ان اشخاص کو کہا گیا جو حبشہ کی جانب ہجرت کے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ پہلے آپ حبشہ کی جانب ہجرت کیے تھے، پھر مکے میں آ گئے تھے، پھر وہاں رہنے لگے۔ یہ اصحاب حبشہ ہی میں رہنے لگے تھے، پھر مدینے میں آئے، تو ان لوگوں نے 2 ہجرتیں کی، اسی لیے ان لوگوں کو 2 ہجرتیں کرنے والوں کے لقب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز کیا۔ لیکن ان لوگوں نے اسلام کی وجہ سے مشقت تکالیف کو برداشت کیا۔ جب یہ خیبر میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے آنے والوں کو مال غنیمت میں سے خیبر والوں کو جتنا حصہ عطا کیا، جتنے جنگ میں شامل تھے ان لوگوں کے برابر حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر کچھ فقہی احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیان کیے، وہ ذکر کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کر لیتے ہیں۔ جب خیبر کے قلعے فتح ہو رہے تھے تو یہودی وغیرہ جو ہے گدھے وغیرہ کو کاٹ کر کھایا کرتے تھے، اور اس وقت تک مسلمانوں کے پاس بھی یہ حرام نہیں تھے۔ اس وقت جب اسباب پیدا ہو گئے، ان کے مال مویشی پر، کھانوں پر صحابہ کرام کا قبضہ ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گدھوں کو ذبح کر کے ہانڈیاں بھی چڑھا دیے تھے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا اور خچر اسلام میں حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی تمام صحابہ کرام جو کاٹ چکے تھے انہوں نے بھی، جنہوں نے ہانڈیاں چڑھا دی تھی، اپنے برتنوں کو پلٹا دیا۔ پنجے دار پرندے، یعنی جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، ان پرندوں کی حرمت کا ذکر بھی خیبر کے وقت میں آتا ہے۔ اسی طرح تمام درندہ جانور جو حملہ کر کے، شکار کر کے، چیر پاڑ کر کے کھاتے ہیں، ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔ پھر ایک حکم یہ بھی دیا گیا اس موقع پر کہ چاندی ہے یا سونا ہے یا کوئی اور ایسا مال ہے جو ایکسچینج ہوتا ہے، روپیہ ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو ایکسچینج کرنا جائز ہے۔ یعنی پرانی چاندی دے کر نئی چاندی لے رہے ہیں، کم زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی۔ پرانی چاندی جتنی ہے نئی چاندی بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اگر کم زیادتی ہو رہی ہے تو یہ سود ہے۔ جس طرح ہمارے پاس 1,00,000 روپے کوئی ادھار دیے تو 1,10,000 روپے لے رہے ہیں، یہ سود ہے 10,000 روپے۔ تو اسی طرح 1,00,000 دیے 1,00,000 لے رہے برابر ہے، قرض دیے ہیں یا کوئی اور معاملے میں دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ لینا
حرام ہے، کیونکہ اس وقت سونا اور چاندی میں ڈیل ہوا کرتی تھی، خرید و فروخت ہوئی تھی، تو اس کا ذکر آیا ہے کہ سونا کے برابر سونا، چاندی کے برابر چاندی، اس سے زائد لین دین ہوگی تو اس کو سود قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔